السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب متعلقین کے فون آ رہے ہیں شب برات اور روزے سے متعلق، تو آپ حضرات یہ جان لیں کہ کل 3 تاریخ کے بعد مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ 4 تاریخ سے پہلے والی رات، یعنی 3 تاریخ کو منگل اور 4 تاریخ کو بدھ والا جو دن ہے وہ روزے کا دن ہے، بدھ سے پہلے والی جو رات ہے وہ شب برات ہے۔ چونکہ اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے اور اسلامی اعتبار سے رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، اس لیے یہ جو رات ہے منگل کے بعد مغرب بعد جو رات شروع ہو جائے گی یہ 15ویں رات ہوگی شعبان کی۔ اور اس رات کے بارے میں حضرت نبی علیہ السلام سے متعدد روایات میں، صحیح روایات میں اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اگرچہ وہ حدیثیں صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے، فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ اور پھر اس رات کے جاگنے اور عبادت پر اور 15ویں شعبان کے دن کے روزہ رکھنے پر تعامل چلا آ رہا ہے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بزرگان دین سے، جی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حدیث سے فضیلت ثابت نہیں ہے، ہاں واجب نہیں کہہ سکتے، سنت مؤکدہ نہیں کہہ سکتے، کوئی رات میں جاگے نہ تو اس پر آپ نکیر نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے۔ جو آدمی روزہ نہ رکھے 15ویں شعبان کا تو اس کو آپ برا نہیں سمجھ سکتے، اس پر تنقید نہیں کر سکتے، ہاں جو رکھے گا اسے اجر ملے گا، جو نہیں رکھے گا کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں۔ جو اس رات میں عبادت کرے گا، جاگے گا، اس کو اللہ رب العزت بہت اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ جو نہیں جاگے گا اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اعتدال سے کام لیں اور کسی طرح کا ایسی چیزوں کا اہتمام نہ کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، مثلا حلوہ پکانا، آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا، مسجدوں کے اندر زیادہ لائٹیں لگانا، مغرب کے بعد سے ہی نعت اور جلسے وغیرہ کا اہتمام کرنا، مسجد کے اندر اجتماع کا منعقد کرنا، بچوں کا شور و غل کرنا، جی، اور مسجد کی اگائی وغیرہ کرنا، جی، چندہ کرنا اس رات کے اندر، اور اس رات میں جاگنے کے لیے اجتماعی طور پر کوئی بھی عمل کرنا یہ سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ انفرادی عبادت کریں، اپنے گھر پہ عبادت کریں، مسجد میں عبادت کریں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے رات ہی جاگے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ جب تک بشاشت ہو، ہمت ہو، جاگے، جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو سو جائے، انشاءاللہ فضیلت تب بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور روزہ وہ مستحب ہے، لیکن اس کو ایسا درجہ نہ دیا جاوے، ایسا ماحول نہ بنایا جائے جیسے رمضان کے روزے کا ماحول ہوتا ہے کہ باقاعدہ
سحری کا اعلان کیا جائے مائکوں سے، افطار کا اعلان کیا جاوے، اجتماعی افطاری کی جاوے مسجدوں کے اندر، یہ غلط ہو جائے گا، فرض روزے کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو اتنا اہتمام اور التزام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بس جو شخص عمل کرنا چاہے وہ عمل کرے، جو نہ کرنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اتنی گزارش ہے، امید ہے کہ ہمارے ساتھی ائمہ حضرات، علماء اکرام مختصر سی میری ان گزارشات کو عوام تک پہنچائیں گے، اور سنت و شریعت سے جتنی بات جس طرح ثابت ہے اس کو پیش کریں گے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔